آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم دعوت اسلامی کا رد کیوں کرتے ہو؟ تو سنو، ہم دعوت اسلامی کا رد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دعوت اسلامی کی تنظیم کبھی حضور کی شان میں توہین کرتی ہے، کبھی صحابہ کی شان میں توہین کرتی ہے، کبھی سردار الاولیاء غوث اعظم کی شان میں توہین کرتی ہے، کبھی خواجہ معین الدین کی شان میں توہین کرتی ہے، کبھی امام احمد رضا خان کی شان میں توہین کرتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت اسلامی کا رد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی نے اپنی ٹی وی چینلوں پر ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنی چینلوں پر سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اور ٹی وی کو عوام الناس میں عام کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام عطار، حضور کا پیغام عطار کے نام۔ اس کتاب میں عطار نے لکھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ گیا اور جب وہ سنہری جالیوں کے پاس سے گزرا تو اسے ایک آواز سنائی دی کہ میرے عطار کو سلام کہنا۔ جب وہ پاکستان آیا تو مجھے سلام کہنا بھول گیا، اور جب تھوڑے دنوں کے بعد وہ صوفے پر بیٹھا اور ٹی وی کو چالو کیا تو پھر وہی مدینہ منورہ کا منظر دیکھا، اور جب سنہری جالیوں کو ٹی وی میں دیکھا تو وہاں سے پھر سے آواز آئی، کیا تم نے میرے عطار کو سلام نہیں پہنچایا؟ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، یہ اپنی ٹی ویوں کو عام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کو ٹی وی پر لا دیا، معاذ اللہ۔ کبھی غوث اعظم کی شان میں توہین۔ اس دعوت اسلامی کے جو امیر ہے الیاس عطار، اس نے اپنی کتاب میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی منا لکھا۔ اس کتاب کا نام منّے کی لاش۔ اس کتاب میں غوث اعظم کو مدنی منا لکھا، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں تم اپنے باپ کو یہ کہو کہ منا بھاگ گیا تو تمہارا باپ یہ لفظ برداشت نہیں کرے گا اور آ کے دو چماٹ لگائے گا اور کہے گا تو مجھے منا کہتا ہے۔ وہ تو غوث اعظم ہے جس کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ حضور غوث اعظم کے طلبے کا یہ عالم ہے کہ اولیاء کرام اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، تم اس بارگاہ کے بڑے اللہ کے ولی کو منا کہتے ہو؟ معاذ اللہ، یہ لفظ ادب والا لفظ نہیں بلکہ یہ توہین ہے اور یہ بے ادبی ہے۔ ان دعوت اسلامی کی تنظیموں نے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کی ایک تصویر بنائی اور عوام الناس میں شائع کیا اور کہا یہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، معاذ اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بدنام کرنے کا ان کا طریقہ ہے، اور حضور سیدنا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو معاذ اللہ انہوں نے منّے کی لاش کتاب میں انہوں نے مدنی منا کہا۔ میں کہتا ہوں یہ منا لفظ کس طرح درست ہو گیا؟ یہ لفظ ادب نہیں بلکہ بے ادبی والا لفظ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، مرزا علی انجینئر وہ اسی تنظیم میں تھا، اور دعوت اسلامی سے جب مرزا علی انجینئر نکلا تو وہ نئے نئے فتنے پیدا کرنے لگا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دعوت اسلامی کی تنظیم نے اسے کسی کا رد نہیں سکھایا، کسی کو غلط بولنا نہیں سکھایا، کسی کو برا کہنا نہیں سکھایا، اس لیے وہ نئے نئے فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ الیاس عطار کا ایک مرید ہے، وہ اپنی چینل سے، مدنی چینل سے یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک انٹرویو میں کہ ہم لوگ کسی کو برا نہیں کہتے، اس کا نام حبیب عطاری ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، غلط نہیں کہتے۔ ارے کیوں نہیں کہتے؟ غلط کہنا تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے، برا نہیں کہتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں انگلی کے اشارے سے کہا کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، تم منافق ہو۔ جب حضور نے غلط کو غلط کہا تو تمہاری کیا اوقات ہے جو تم اپنی چینلوں سے یہ کہو کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو غلط نہیں کہتے؟ اس کا مطلب تم قرآن کی مخالف چل رہے ہو، تم حضور کی اقوال کے مخالف چل رہے ہو۔ اسی لیے ہم دعوت اسلامی کا رد کرتے ہیں۔
لوگ پوچھتے ہیں رد کیوں کرتے ہو؟ اس کی بہت سی وجہ ہے۔ یہ بار بار مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بظاہر لگاتے تو ہیں، مگر ان کا مقصد مسلک اعلیٰ حضرت کو تہس نہس کرنا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ مبلغ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے جس بات کو فرما دیا، اس لیے فرمایا کہ وہ وقت کے بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے آنے والے دور کے فتنوں کو دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح گزاریں اور ان تمام فتنوں سے بچتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ہمیں ان تمام نئے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔